صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 185واں دن 5 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فراست و دانائی اور ملکی انتظام اور فتوحات کو دیکھ کر ایک مشہور مستشرق مسٹر جیون کہتا ہے کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مزید 10 سال خلافت قائم رہتی تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بعد کے حکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ نماز فجر میں فیروز نامی عیسائی نے 26 ذی الحجہ کو آپ کو شدید زخمی کر دیا، جس کے 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ اقدس میں تدفین ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، مور کی خوبصورتی۔ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں جنت کا ہلکا پھلکا مزہ چکھانے کے لیے ایسا خوبصورت پرندہ پیدا کیا کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ مور ایسا پرندہ ہے جس کی دم کے پروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو اپنی دم پھیلانے کی صلاحیت دی ہے۔ جب وہ اسے پھیلاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دم پر سینکڑوں نیلم کے پھول لگے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے کہ انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا ملنا جلنا بھی اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرض ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو بندہ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی پر قرض ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے مال چھوڑ کر نہ جائے۔ فائدہ، مالدار اگر اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثہ کو قرض ادا کرنے کی وصیت کر دے، اور جو مالدار نہ ہو تو زندگی ہی میں معافی تلافی کر لے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔
نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقہ کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو؟ بس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے